کہنے لگی اگر عمر کو نہیں پتا تو پھر عمر کو کہو کہ وہ سربراہی کو چھوڑ دے، جس کو پتا ہے نا کہ اس کی عوام کا کیا حال ہے، اس کو وہ حکمرانی دے دے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس عورت نے قانون سکھا دیا، اس عورت نے مجھے حکمرانی کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، اس نے مجھے قانون سکھلایا کہ قانون یہ ہوتا ہے، یہ حکمرانی ہوتی ہے، ایسے تم نے اللہ کے بندوں کی سیوا کرنی۔ اور مجھے عمر سے بڑا شکوہ ہے کہ اس نے آگے میرا حال ہی نہیں پوچھا، عمر نے کہ میں کس حال کے اندر ہوں، اس نے میرا حال ہی پوچھا، بڑھیا کہہ رہی۔ عمر فاروق کہنے لگے اماں جی عمر کو کیا پتا کہ آپ اس کس حالت کے اندر ہیں، عمر کو کیا پتا اس چیز کا، آپ کہاں پر کس حال میں ہیں۔ کہنے لگی اگر عمر کو نہیں پتا تو پھر عمر کو کہو کہ وہ سربراہی کو چھوڑ دے، جس کو پتا ہے نا کہ اس کی عوام کا کیا حال ہے، اس کو وہ حکمرانی دے دے۔ ان ابراہیم کان امہ، کہ میرا ابراہیم اکیلا ایک امت تھی، ایک جماعت کی، کیا خوبی تھی ان کی۔ آیت نمبر 120 سورہ النحل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امہ، ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، قانتا، فرما بردار تھے، للہ، اللہ کے لیے، حنیفہ، یکسو تھے، ایک طرف جھکے ہوئے تھے، ولم یکو، اور نہیں تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، شاکرا لانعمہ، شکر ادا کرنے والے تھے اس کی نعمتوں کا، اجتباہ، چن لیا اس کو، وہداہ، اور ہدایت دی اس کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف، وآتیناہ، اور دی ہم نے اس کو، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بلائی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، نیکو کاروں میں سے تھے، ہوں گے۔ ثم، پھر، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، ان اتبع، کہ آپ اتباع کریں، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، حنیفہ، یکسو ہو کر، وما کانا، حنیفہ جو یکسو تھے، وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے، انما، بلا شبہ، جعل السبت، بنا دیا گیا ہفتے کو، لازم کر دیا گیا، تعظیم کرنا، السبت، ہفتے کے دن کی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، اختلافو، ان سب نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، البتہ وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانوا، تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، اس ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دی، جیسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات تھی۔ ان ابراہیم کان امہ، کہ میرا ابراہیم اکیلا ایک امت تھی، ایک جماعت کی، کیا خوبی تھی ان کی، کیا ان میں کیا وصف تھا ان کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ابراہیم تھا اکیلا لیکن ایک جماعت تھی، یعنی جو جماعت یا جو امت کے کسی فرد میں کوئی خوبی ہوتی ہے، وہ میرا ابراہیم اکیلے میں وہ سب خوبیاں موجود تھی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اس لیے میں نے جب پیچھے ہم نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین دعا درود ابراہیم، اور جہاں جب تک دنیا قائم اور جب تک اللہ کے نبی کو درود پڑھا جائے گا، ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر درود پڑھا جائے گا،
اور یہ ان کا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا امہ کہ وہ ایک جماعت تھی۔ امت جو وہ کہتے ہیں کہ امت کا مطلب امہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر ہر اچھائی اور ہر خوبی موجود ہو، یا امت اس کو کہتے ہیں کہ جو مذہب ہر باطل مذہب کے سامنے ڈٹ جائے، اٹ جائے، ہر باطل مذہب سامنے اس کو انکار کر دے، اس کو امت کہا جاتا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم ایک امت تھی، قانتا فرما بردار تھا، اللہ کا فرما بردار تھا۔ اس فرما برداری کے آگے اس نے کسی کی بات نہ مانی۔ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ ابراہیم میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک صبر کرنے کا مظاہرہ، آزمائشوں کی گھڑی، ہر آن ہر جب سے پیدا ہوئے تب تک جوانی تک، تو پھر آگے جب تک کہ دنیا میں رہے وہ ہر لمحہ آزمائش کے جاتے رہی، اور وہ ہر آزمائش میں پورے ہوتے رہے۔ فرمایا اس لیے کہ مقام دیا کہ میرا ابراہیم ایک امتی، ہر وصف ان کے اندر موجود تھا۔ قانتا للہ، فرما بردار تھا اللہ کے لیے، حنیفہ یکسوکا، اسی کی عبادت کرنے والا تھا، اسی کو پکارنے والا تھا، اسی کی طرف یک رخ اختیار کرنے والا تھا۔ وہ اسی کے لیے وہ اپنے خاندان سے ٹکرا گیا، اپنے والد سے ٹکرا گیا، اس وقت کے بادشاہ سے ٹکرا گیا، اور پھر آگے چلتے جائیں ان کی پوری زندگی دیکھتے چلے جائیں کہ کیسے کیسے انہوں نے شیطان کی ہر داؤ کا مقابلہ کیا، اور اس کو انہوں نے ذلیل کیا شیطان کو، اور اللہ کا کلمہ بلند رکھا۔ اس لیے فرمایا کہ حنیف و یکسو تھا، وہ اسی کو پکارنے والا تھا، اسی کی عبادت کرنے والا تھا، اسی کو اپنا حج روا مشکل کشا ماننے والا تھا ابراہیم۔ اس سے حنیفہ یکسو تھا، اللہ کے جھکنے والا تھا، ایک طرف ہونے والا تھا۔ ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ توحید پرست تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا، وہ مشرکوں میں نہیں تھا۔ یہ ان کی توحید کا اثر تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امہ کی امت ہے، قانتا فرما بردار ہے، حنیفہ یکسو ہے۔ ایک انسان میں خوبیاں آ گئی، جو انسان اللہ کے لیے ڈٹ جاتا ہے نا پھر اللہ اس کو بلند بھی کر دیتا ہے۔ یہ ابراہیم میں خوبی تھی، اللہ نے بار بار ذکر کیا کہ اے ابراہیم انتا بھی کہ اتباع کر ابراہیم کے جو طریقہ کار پیروی ان کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھے جن کی زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ، بطور مثال ہے، اور اللہ کے نبی کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی یہ مثال تھی۔ وہ ڈٹ کے اللہ بلند کر دیا۔ اسی طرح ہمارے اللہ کی نبی کی امت کے اندر اگر ہم مثال دیکھیں تو حضرت عمر فاروق کی مثال عظیم مثال ہے، جب وہ بھی ان کا ہر فعل، ان کا ہر عمل ایک مثال رکھتا ہے عمر فاروق کا۔ انہوں نے بھی دین کی بلندی کے لیے، انہوں نے دین کو استقامت دینے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے کیا کارنامے انجام نے کیے۔ وہ لکھتے ہیں ان کے واقعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ وہ بھی ایک تھے نا، ان کے لیے فرمایا آپ نے دعا کی تھی یا اللہ اس کو دے دے یا ابو جہل کو دے دے، عمر فاروق کو دے دے یا ابو الحکم ابو جہل اس کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا گیا، تو دعا اللہ کے نبی کی دعا کے نتیجے کے اندر آپ کو ملے۔ تو کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو نکلا کرتے تھے لوگوں کی دیکھنے کے لیے، کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے، آپ ہر رات نکلا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ صبح نکلے، لیٹ ہو گئے، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، کچھ گلیاں باقی رہ گئی، نہ گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر جب نکلے تو دیکھا کہ آپ نکلے، ایک دیکھے ایک بڑھیا ہے، ایک کٹیا ہے، ایک جھونپڑا چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دیکھا وہ بڑی پریشان ہے بڑھیا۔ عمر فاروق نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا اماں جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ بڑھیا نے کہا نہیں، تو نے اندر آ کے کیا کرنا ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہنا نہیں اماں جی میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ اس نے کہا اچھا آ جاؤ۔ پوچھا اماں جی پریشان لگتی ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ 2-3 دن سے بھوکی ہوں، بیٹا کوئی نہیں ہے، خاوند فوت ہو گیا ہے، اللہ نے اولاد دی نہیں، تو بھوکی بھی ہوں، اور 25 دینار کی میں مقروض بھی ہوں، اور مجھے عمر سے بڑا شکوہ ہے کہ اس نے آگے میرا حال ہی نہیں پوچھا عمر نے کہ میں کس حال کے اندر ہوں، اس نے میرا حال ہی پوچھا۔ بڑھیا کہہ رہی۔ عمر فاروق کہنے لگے اماں جی عمر کو کیا پتا کہ آپ اس کس حالت کے اندر ہیں، عمر کو کیا پتا اس چیز کا آپ کہاں پر کس حال میں ہیں؟ کہنے لگی اگر عمر کو نہیں پتا تو پھر عمر کو کہو کہ وہ سربراہی کو چھوڑ دے، جس کو پتا ہے نا کہ اس کی عوام کا کیا حال ہے، اس کو وہ حکمرانی دے دے۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس عورت نے قانون سکھا دیا، اس عورت نے مجھے حکمرانی کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، اس نے مجھے قانون سکھلایا کہ قانون یہ ہوتا ہے، یہ حکمرانی ہوتی ہے، ایسے تم نے اللہ کے بندوں کی سیوا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ کہتے ہیں وہ میں نکلا، وہ کہتے ہیں حضرت ان کے ساتھ حضرت نافع تھے، کہتے ہیں وہ نکلے اور فوراً جا کر غلہ لے کر آئے، 25 دینار لے کر آئے اور آ کر اس بڑھیا کو کھانا پکایا، اس کو کھلایا، اس کو 25 دینار دیے، اس کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا اماں جی آپ عمر کو معاف کر دیں۔ کہنے لگی میں اسے معاف نہیں کروں گی، جب میں مرنے کے قریب ہوں، جب میں مروں گی نا تو میں جا کر اللہ شکایت کروں گی کہ عمر نے میری خبر نہ لی۔ کہنے لگے نہیں ماما جی اللہ کے لیے عمر کو معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگی اچھا تو کہتا ہے تو تو کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے، تو کہتا ہے تو میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ایسا کرو کہ آپ مجھے نہ لکھ کر دے دو۔ کہنے لگی مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں۔ کہتے میں لکھتا ہوں، آپ اس کے اوپر سائن کر دو۔ نظر کہتے ہیں ان کی کمزور تھی، اس نے کہا اچھا آپ لکھو میں اس کو دستخط کر دیتی ہوں۔ عمر فاروق نے لکھا، اتنے میں حضرت علی آگے رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے یا امیر المومنین عمر فاروق آپ ادھر کہاں؟ ہم پورا مدینہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کام تھا آپ سے۔ وہ مائی کہنے لگے وہ یہ آپ عمر ہے؟ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا ماں جی جو آپ نے میرے سے وعدہ کیا نا وہ پورا کرو، اس میں کو بس آپ نے دستخط کرنے ہیں۔ وہ کہنے لگی اب امیر المومنین آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا نہیں آپ نے اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں۔ اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے وہ عمر جس سے کیسر اور کسرا ڈرا کرتے تھے، میں نے دیکھا وہ بڑھیا کے آگے کانپ رہے تھے کہ اس بڑھیا کے آگے یہ انہوں نے کہتے مجھے قانون سے کہا اس عورت نے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی یا امیر المومنین مہربانی کریے رہنے دیجیے، کہ نہیں آپ نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں دستخط کروں گی۔ عمر فاروق نے تحریر لکھی، اس کے اوپر دستخط کیے اور کہا اے علی تو میرے دن و رات کا میرا ساتھی ہے، اور جب میں دنیا مجھے امید ہے کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، جب میں دنیا سے جاؤں تو اس چٹھی کو تم نے میری کفن کے اندر رکھ دینا ہے۔ اگر اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اللہ سے کہوں یا اللہ صرف عمر سے ایک بڑھیا ناراض ہوئی تھی اس کو بھی منا کر میں آ گیا ہوں۔ یہ لوگ تھے نا جن کی مثالیں آج بھی قائم ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر کی مثال جو انگریز ہیں ان کی کتب کے اندر عمر فاروق کی مثالیں موجود ہیں کہ یہ ایک ایسا خلیفہ گزرا ہے، ایسا حکمران گزرا ہے۔ اگر دوسرا عمر آتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام قائم ہو جاتا۔ یہ لوگ تھے، ان کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، کیا مثال ہے، کیا مماثلت ہے، اور کیا انہوں نے اللہ کے لیے کیا قربانیاں دی۔ شاکر لی انعمہ، شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی اس کا وہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ وہ شکر ادا کیا انہوں نے کیسے کیا؟ ابراہیم اپنے اولاد کو چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہم نے پڑھا پیچھے۔ اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو، کس لیے؟ اپنی عبادت کے چن لیا، برگزیدہ بنانے کے لیے چن لیا، ان کو مثال بنانے کے لیے چن لیا۔ وہ ہداہ، اور اس کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا کہا یہ رب نہیں ہو سکتا، ڈوب جاتا ہے۔ چاند کو دیکھا جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا کہا جو ڈوب جاتا ہے خدا نہیں۔ اللہ ہداہ، اللہ کہتا ہم نے ان کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ان کو دنیا دی بہت اچھی دنیا، اتنی اچھی دنیا کہ رہتی دنیا تک اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کی اور نسل میں سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی آمد ہوئی، پھر رہتی دنیا تک ان کا اور اللہ کے نبی کا نام اکٹھا لیا جائے گا۔ دنیا دی بہت اچھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے تھے۔ اللہ ان کو دنیا میں وہ کیا بشارتیں دے رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام دعا کیا کہ یا اللہ مجھے نیکوکاروں میں شامل کرنا، دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے یا اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے اٹھانا، لیکن یہ ان کا مسئلہ دنیا میں کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم میرے نیکوکار بندوں میں ہوگا قیامت کے دن۔ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے لیے لڑ گئے دنیا سے، اللہ کے لیے ایک توحید کے لیے پوری دنیا انہیں پوری اپنی زندگی انہیں دو پہ لگا دی، قربان کر دی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بھی دوبارہ کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بلا شبہ
جو الہ لازم کیا گیا ہفتے کے دن کی تنظیم کرنا، الذین اوپر ان لوگوں کے اختلافو جنہوں نے اختلاف کیا، یعنی یہودیوں نے اختلاف کیا، ان اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جمعے کے دن کو چھٹی کا دن مقرر کیا ہے، تم نے آرام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ 6 دن اللہ زمین اس میں برف تھک گیا ہے اور اللہ نے ہفتے کے دن آرام کیا ہے، ہم بھی ہفتے دن کو آرام کریں گے۔ ہفتے دن کو انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا تو انہوں نے اس چیز کے اندر اختلاف کیا، موسیٰ علیہ السلام کا اختلاف کیا۔ یا ہفتے کا دن، دوسری مثال، جب وہ ان کے اوپر حرمت قائم کر دی گئی کہ تم نے ہفتے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے ہیلے کیے اور مچھلیوں کو کھوز بنا لیے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہفتے کے دن کے اندر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ انہوں نے ہفتے کے دن اختلاف کیا اور عیسائیوں کو بھی جمعے کا دن دیا گیا، ایک انہوں نے بھی کہا نہیں جی ہم اتوار کا دن لیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم سب سے بعد آنے والی امت ہیں اور وہ لوگ پہلے آئے ہیں، لیکن قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ ہم کو کتاب سب سے بعد میں ملی لیکن ہم پھر بھی ان سے آگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضیلت دنیا کے اندر فضیلت دی، پہلے جمعہ، ہمارے بعد یہودی، ہمارے بعد عیسائی، یہ فضیلت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور لازم کر دی گئی ہفتے دن تنظیم اوپر ان کے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اس کے اندر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، لَيَحْكُمُ، البتہ وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اختلاف کا معنی یعنی بندہ اپنی کوئی بات کرتا ہے، دوسرے کی بات سنتا ہے، وہ بات کرتا ہے، اپنی بات بتاتا ہے، تو وہ اپنی بات کو اس کی بات سے اچھی سمجھتا ہے کہ میری بات اس سے اچھی ہے، میری دلیل اس سے اچھی ہے، وہ اس کا اختلاف کرتا ہے۔ اور یہ فرمایا اختلاف، اور وہ بھی اختلاف کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، یہ بھی دلیل دیتا ہے، دونوں بات نہیں مانتے۔ لیکن ہم کو لوگوں کو، مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو یہ تلقین کر دی گئی کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو بات اللہ کے نبی کی بات کے پیچھے لگ جائے، وہ تمہیں بہترین ہے۔ جو قرآن مل گیا، اللہ کے نبی کی بات مل گئی، اس کی اتباع کرنا، اللہ کے نبی کی ان سے محبت کرنا، جو انہوں نے کہہ دیا اس کو دل و جان سے قبول کر لینا۔ فرمایا یہ ہے وہ انسان جس نے وہ اللہ کے نبی کی اتباع کے پیچھے لگ گیا، اتباع کے پیچھے لگ گیا، وہ کامیاب ہے۔ لیکن جو اڑ گئے اللہ کے نبی، ہر نبی کی بات کے پیچھے، ان کی نصیحت کے پیچھے جنہوں نے اختلاف کیا، تو وہ لوگ جن نہیں مانا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس سے پہلے کوئی اس فیصلے نہ لوگ مانتے ہیں نہ ہوتے ہیں، یہ جھگڑے، یہ فساد سے چلتے رہیں گے، اور آخرت کے دن ہی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو اس نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کا اچھا اجر ملے گا، جس نے برا عمل کیا ہوگا اس کو برا عمل، اس کو جزا ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام، کان امتاً، ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، حنیفا، یکسو تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا، وہداہ، اور ان کی رہنمائی فرمائی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ، اور ہم نے ان کو عطا کیا، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بلائی، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔
ثم اوحینا الیک، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع، ان اتبع، یہ کہ آپ پیروی کیجئے، یہ کہ آپ پیروی کیجیے، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ، حنیفہ، وہ یکسو تھے، یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، انما جعل السبت، انما جعل السبت، یقیناً ہفتہ مقرر کر دیا گیا، یقیناً ہفتہ مقرر کر دیا گیا، علی الذین، علی الذین، ان لوگوں پر، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، اور یقیناً آپ کا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، البتہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، البتہ وہ ان کے درمیان فرمائے گا، یوم القیامہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن، فیما، فیما، ان امور کے بارے میں، ان امور کے بارے میں، کانو، تھے وہ، فیہی، جن میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے، وہ اختلاف کرتے۔